بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم حضرات، معزز سامعین، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، فضیلت الشیخ جناب عبدالکریم جامعی صاحب، مولانا مزمل حق ندوی صاحب، مسجد حاضہ کے امام صاحب اور دیگر ہمارے سرپرست ذمہ داران، تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں تاکہ دینی مذاکرہ ہو جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ دینی مذاکرہ کرنا، دین کی گفتگو کرنا، دین کی محفل سجانا، دینی نشستیں منعقد کرنا، یہ مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔ فضیلت الشیخ عبدالکریم جامعی صاحب کی تحریک پر آج یہاں دینی نشست منعقد ہوئی ہے۔ ہر مولوی جو قرآن و حدیث کا جانکار ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ نہ جاننے والوں تک، لوگوں تک، عوام تک قرآن و حدیث کا پیغام پہنچائیں، ورنہ ہم لوگوں کے مولوی بننے کا، مدرسے میں پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، حدیث کو سمجھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم نے جو اپنی زندگی کی بہاریں مدرسے میں گزاری ہیں، ہم نے جو اپنی زندگی کا ایک عرصہ مدرسے میں گزارا ہے اور اس عرصے میں قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی ہے، تو اس کا کچھ مقصد بھی تو ہے کہ ہم اس مدرسے کی چہار دیواری سے باہر نکلیں تو عوام الناس میں جا کر قرآن کا پیغام سنائیں، حدیث کا پیغام سنائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات سنائیں اور انہیں بتائیں قرآن کیا کہتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں۔ یہ بات مولانا عبدالکریم جامعی صاحب کے ذہن میں آئی، انہوں نے ایک تحریک شروع کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ہم سبھی لوگوں کو، تمام مولویوں کو، سبھی علماء کرام کو اپنی اپنی بستی میں، اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے ضلع میں اور جہاں تک ممکن ہو دینی تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ آج دینی بیداری نہیں ہے لوگوں کے اندر۔ آپ دیکھیے کہ آپ کی بستی میں، آپ کے محلے میں کتنے مسلمان ہیں اور ان میں کتنے فیصد نمازی ہیں، مسلمانوں میں کتنے فیصد نمازی ہیں اور کتنے فیصد قرآن پڑھنے والے ہیں اور کتنے فیصد قرآن سمجھنے والے ہیں۔ آپ تھوڑا سا غور کر کے اپنے دماغ پر زور ڈال کر دیکھیے کہ ہماری بستی میں جو مسلم آبادی ہے، جو گوشت کھانے والی آبادی ہے، وہ تو بہت بڑی آبادی ہے، لیکن یہ گوشت کھانے والی آبادی نمازی کتنی فیصد ہے؟ تو آپ کو نظر آئے گا کہ مشکل سے 3% لوگ بھی نمازی نہیں ہیں۔ بعض جگہوں پر فجر کے وقت مؤذن خود ہی اذان کہتا ہے اور خود ہی نماز پڑھ کر گھر چلا جاتا ہے۔ یہ حالات ہیں، جبکہ حدیث میں آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافق پر شاق گزرتی ہے، یعنی فجر کی نماز چھوڑنا اور عشاء کی نماز چھوڑنا یہ منافق کا کام ہے، منافق کی علامت ہے۔ آدمی منافق ہو اور فجر کی نماز چھوڑ دے سمجھ میں آتا ہے، لیکن مسلمان ہے، مومن ہے، ایمان والا ہے، مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، کلمہ گو ہے، اور پھر فجر کی نماز چھوڑ رہا ہے، عشاء کی نماز چھوڑ رہا ہے، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو آج کے حالات آپ دیکھیں، تعلیم ہماری بستیوں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلوں میں تعلیم کتنی فیصد ہے؟ کتنے فیصد لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں؟ اچھا، قرآن پڑھنے والوں کی بھی کیٹیگری ہے۔ قرآن پڑھنے والا
اور پھر قرآن صحیح پڑھنے والا ایک تو ہے قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھنا آ گیا، اب پڑھنا ہے وہ کچھ کا کچھ پڑھ رہا ہے، یعنی صحیح سے قرآن پڑھنا سیکھا نہیں۔ ارے اگر درزی اور ٹیلر صحیح سے کپڑا سینا نہ سیکھے تو 1 روپیہ نہیں کما سکتا۔ بڑھئی کا کام کرنے والا اگر صحیح سے کرسی بنانا نہ سیکھے 1 روپیہ نہیں کما سکتا۔ کوئی آدمی اس کے پاس کرسی نہیں بنوائے گا۔ لیکن مسلمانی ادا کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے صحیح طریقہ اختیار نہیں کرتا۔ صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا، کوئی بات نہیں۔ صحیح نماز پڑھنی نہیں آتی، کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی زندگی بھر نماز پڑھ رہا ہے، بہت پابند ہے وہ نماز کا، لیکن اس نے اب تک نماز کے مسائل نہیں سیکھے۔ اسے معلوم نہیں کہ کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، نماز میں کیا کیا چیزیں شرط ہیں، فرض ہیں، نماز میں کتنی قرأت ضروری ہے، کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، کچھ معلوم نہیں ہے، نماز پڑھے جا رہا ہے۔ تو یہ حالات ہیں ہمارے، یہ حالات کیسے سدھریں گے، کیسے بدلیں گے؟ جب تک ہم دین کا شوق اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، جب تک یہ عوام، یہ طبقہ علماء کرام سے مربوط نہیں ہوگا، جب تک عوام اور علماء کرام کے درمیان تال میل نہیں ہوگا، جب تک عوام علماء کرام سے مربوط نہیں ہوں گے، جب تک علماء کرام عوام کے پاس نہیں جائیں گے اور عوام علماء کرام کے پاس نہیں جائیں گے، اس وقت تک دین نہیں آ سکتا میرے دوستو۔ کیونکہ دین کے جانکار کون ہیں؟ قرآن کے جانکار کون ہیں؟ حدیث کے جانکار کون ہیں؟ سنت کے جانکار کون ہیں؟ شریعت کو جاننے والے کون ہیں؟ یہ علماء کرام ہیں، جن کی زندگی کا بیشتر حصہ اور ایک لمبا عرصہ مدرسوں میں گزرا، قرآن و حدیث کے سیکھنے میں گزرا، سنت و شریعت کے سمجھنے میں گزرا۔ اب ان علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام تک دین پہنچائے، لیکن عوام میں بھی بیداری ہو تب تو، عوام میں سیکھنے کا، سمجھنے کا، دین کو اپنے اندر لانے کا جذبہ ہو تب تو۔ عوام بھی غافل ہے تو علماء کرام ہی کیا کریں؟ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرائیں۔ ہر محلے میں علماء کرام کی خاصی تعداد ہونی چاہیے، ہر بستی میں قرآن کے جاننے والے ہونے چاہیے، ہر محلے میں قرآن درست طریقے سے، صحیح طریقے سے پڑھنے اور پڑھانے والے ہونے چاہیے، تبھی جا کر حالات بدلیں گے۔ آج محلوں میں کوئی ڈھنگ کا عالم دین نہیں ہے، کوئی قرآن صحیح پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی نماز صحیح پڑھانے والا نہیں ہے، کوئی تکبیر صحیح دینے والا نہیں ہے۔ جنازے کی نماز کے لیے انتظار کیا جاتا ہے کہ کوئی عالم دین آئے تو جنازے کی نماز پڑھی جائے، جمعے کے لیے خطبہ دینے کے لیے انتظار کیا جاتا ہے کہ کوئی عالم دین آئے تو خطبہ دیا جائے۔ جب یہ عالم ہو ہماری بستیوں کا، جب یہ حال ہو ہمارے محلوں کا، تو بتائیے کہ خدا کی رحمتیں کیسے نازل ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی ہم پر کیسے مہربان ہوگا، اور ہماری روزی میں کیسے برکت آئے گی، اور ہماری زندگی میں کیسے برکت آئے گی، اور ہم خوشحال زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، دین کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، رسول اللہ کو چھوڑ کر اور سنت والی شریعت والی زندگی کو چھوڑ کر ہم خوشحال نہیں رہ سکتے، ہماری روزی میں برکت نہیں آ سکتی، ہماری زندگی خوشحال نہیں بن سکتی۔ اگر ہمیں اپنی زندگیوں میں برکت چاہیے، اگر ہمیں خدا کا فضل و انعام چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، تو ہمیں اللہ سے لو لگانا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنی ہوگی، تب جا کر ہمارے حالات بدلیں گے، ہماری زندگیوں میں خوشحالی آئے گی، ہمارے بچے فرما بردار بنیں گے، ہماری اولاد فرما بردار بنے گی، ورنہ حالات بڑے خطرناک ہیں، اور آج تو ایمان کا بچانا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہماری نسلوں کا ایمان خطرے میں۔ آپ بتائیے، آپ نے اپنی نسلوں کے ایمان کو محفوظ رکھنے کا کیا انتظام کیا ہے؟
کیا گارنٹی ہے کہ آپ کا بچہ کل ہو کر آپ کے لیے 2 سورتیں پڑھ کر ایصال ثواب کر دے؟ حدیث میں آیا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے لیکن اس کے کچھ اعمال کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اس میں سے ایک صالح اولاد بھی ہے۔ صالح اولاد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ نے اگر اپنی اولاد کو دین سکھایا، آپ نے اپنی اولاد کو نمازی بنایا، آپ نے اپنی اولاد کو حدیث سکھایا، آپ نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی، تو آپ کے مر جانے کے بعد یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے یا نہیں؟ اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے، لیکن ہم اپنی اولاد کے تعلق سے بالکل غافل ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہاں اتنی ساری اولاد پیدا ہو گئی، چلو 5 ہیں 7 ہیں 8 ہیں 10 ہیں، کسی کو کسی کام میں لگا دیا، کسی کو مزدوری میں لگا دیا، کسی کو ممبئی بھیج دیا، کسی کو دلی بھیج دیا۔ دین کتنا سکھایا کوئی خبر نہیں، بس دنیا سنور جائے، یہ کسی طرح سے کمانے کھانے والا بن جائے، آگے چل کر گھر بنا لے گا اور شادی کرے گا، اپنے بچوں کو پال لے گا، صرف یہ فکر ہے۔ یعنی اپنی اولاد کی دنیا کی فکر ہے، اپنی اولاد کے دین کی فکر نہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ بچہ کل ہو کر قیامت کے دن جواب کیا دے گا، قبر میں سوالوں کے جواب کیا دے گا، جنت میں جانے والے اعمال کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، جنت کا مستحق بن پائے گا یا نہیں بن پائے گا، یہ ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے ہم بالکل غافل ہیں، اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، اپنی اولاد کے دین کی فکر نہیں کرتے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اسے نہ کلمہ کا پتہ رہتا، نہ درود کا پتہ رہتا، نہ قرآن کا علم اسے آ پاتا، اور وہ دینداری والی زندگی سے، سنت و شریعت والی زندگی سے بالکل دور ہو جاتا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ باپ نمازی تھا لیکن اولاد نمازی نہیں ہے۔ باپ نمازی تھا، پوری زندگی مسجد میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن اولاد میں ایک بھی نمازی نہیں۔ تو یہ والدین کی غفلت ہے کہ اپنی اولاد خود نمازی ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری اولاد نمازی بنے، نمازی نہیں ہے خود تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہماری اولاد نمازی بنے، ہماری اولاد دینی تعلیم سے آراستہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب آپ معلوم کریں گے کہ مولوی صاحب علوم تو بہت سارے ہیں، علم کی کئی کیٹیگری ہے، بہت سارے علوم ہیں، ہم اپنے بچوں کو تعلیم تو دے رہے ہیں، ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہے، 8ویں میں پڑھ رہا ہے، 10ویں میں پڑھ رہا ہے، ہمارے بچے نے ابھی 10ویں پاس کیا ہے، ابھی انٹر میں ایڈمیشن لے لیا ہے، ہم اپنے بچے کو ڈاکٹری کی تعلیم دے رہے ہیں، ہم اپنے بچے کو انجینئر بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچے کو IAS کی تیاری کرا رہے ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا اے میرے بھائی، تو قابل مبارکباد ہے کہ تو اپنے بچے کو تعلیم دے رہا ہے، بہت زیادہ قابل مبارکباد ہے کہ تو اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم حاصل کروا رہا ہے، اس لیے کہ آج ہمارے بچوں کو ہر شعبے میں جانے کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بننے کی ضرورت ہے، باصلاحیت انجینئر بننے کی ضرورت ہے، ہمارے بچے کو IAS افسر بننے کی ضرورت ہے، اور ہمارے بچے کو IPS افسر بننے کی ضرورت ہے۔ لیکن میرے بھائی، تو مسلمان ہے، ذرا یہ تو بتا کہ کیا تو نے اپنے بچے کو جو ڈاکٹری کی تعلیم دی ہے، کیا تو نے اپنے اس بچے کو نماز کی تعلیم بھی دی ہے؟ کیا تو نے اپنے اس بچے کو زکوٰۃ کی تعلیم بھی دی ہے؟ کیا تو نے اپنے اس بچے کو حج کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے؟ کیا تو نے اپنے اس بچے کو روزے کے مسائل بھی سکھائے ہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا، علم طلب کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو کون سا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے بعد 4 اہم فرائض مسلمانوں کے اوپر عائد کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں حکم دیا ہے، ایمان کے بعد، کلمہ کے بعد، اسلام پر عمل کرنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا
वाला, हदीस के मुताबिक 4 बातों पर अमल पैरा होना उसके लिए ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाति व ईताइज ज़काति वल हज्ज व सौम रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ईमान के बाद नमाज पढ़ना ज़रूरी है, ज़कात अदा करना ज़रूरी है, रमज़ान के रोज़े रखना ज़रूरी है, इस्तिताअत हो तो हज अदा करना ज़रूरी है। अब मुझे ये बताओ कि एक आदमी नमाज कैसे पढ़ेगा? अगर उसे नमाज आती होगी तभी तो वो नमाज पढ़ेगा। मालूम ये हुआ कि जिस पर नमाज फ़र्ज हो चुकी है उस पर नमाज के बारे में इल्म हासिल करना भी फ़र्ज हो चुका है। जिस पर नमाज फ़र्ज हो चुकी है उसे नमाज की तालीम हासिल करना भी फ़र्ज हो चुका है। और जिस पर ज़कात फ़र्ज हो चुकी है उसके लिए ज़कात का इल्म हासिल करना भी ज़रूरी हो गया है। और जिस पर हज फ़र्ज हो गया है उसके लिए हज के अरकान सीखना और हज के मसाइल सीखना और हज का इल्म हासिल करना भी उसके लिए ज़रूरी हो गया है। और जिस पर रोज़े फ़र्ज हो गए हैं उसके लिए ज़रूरी है कि वो रोज़े के मसाइल सीखे, वो रोज़े की तालीम हासिल करे, वो रोज़े के बारे में इल्म हासिल करे। तो